بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقا محترم، آج رمضان المبارک کی تیسری تاریخ ہے اور درس قرآن کے حوالے سے آج ہم پہلے 40 تا 46 یہ آیات جو ہیں بقرہ میں، ان کی عمومی ترجمانی جو ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ صفحہ 9 ہے ہمارے پاس، اور آیت 47 سے جو مسائل بنی اسرائیل کے حوالے سے زیر بحث لائے گئے ہیں ان پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے سورہ البقرہ صفحہ 9 آیت نمبر 40 یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اس پہ ہم کل گفتگو کر چکے تھے کہ بنی اسرائیل سے یہ کہا جا رہا ہے، آل یعقوب سے، کہ جو نعمت میں تمہیں عطا کر چکا ہوں اس کی قدر کرو، اسے یاد کرو، اور یاد کرنے سے مراد ہے اس کے حقوق ادا کرو۔ اس نعمت پر جو امت محمدیہ کے حوالے سے آپ کے اور میرے حوالے سے ہے، اس پر ہم نے کل سورہ البقرہ آیت 231 اور سورہ یونس 10ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 57 کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے ساتھ جو تم نے عہد و پیمان کیا ہے اس کو پورا کرو۔ اس عہد و پیمان کا جو امت محمدیہ علی صاحب تحیت والسلام کے حوالے سے جو تعلق ہے، میرے اور آپ کے حوالے سے جو تعلق ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی تھی سورہ المائدہ آیت نمبر 7 کہ اے ایمان والو، جب ہم تمہیں اپنی نعمت کتاب، نعمت دین، اپنا عبد کا کلام عطا کر رہے ہیں تو اس کا تمہارے اوپر ایک حق ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا۔ تم اسے سمجھنے والے، سمجھانے والے، اس کے مطابق چلنے والے، ڈھلنے والے اور ڈھالنے والے بن کر رہنا، اس کے احکام پر، ہدایات پر عملی طور پر قائم رہنا، یہ عہد تھا۔ اس پر بھی کل گفتگو ہم کر چکے ہیں، اور آگے جو ہے آیت 41 میں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، اس کلام پر جو میں نے نازل کیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک پر ایمان لاؤ، اور اس قرآن پاک کا حال کیا ہے؟ مصدقا لما معکم، عام ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ تصدیق کرتا ہے، عام ترجمہ تصدیق کرتا ہے، سچا قرار دیتا ہے اس چیز کو، لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ عام طور پر تورات، انجیل اور صحف ما سبق یا زبور، اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن۔ یہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ ترجمہ ہے عمومی، لیکن اس عمومی ترجمے پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن تحریف کا قائل ہے کہ یہ جو تورات، انجیل یا صحف ما سبق، ان پر ایمان لانے والوں نے ان کے اندر کیا کیا؟ تحریف کر دی، اڈلٹریشن کی، کمی بیشی کر دی، اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو ایک طرف تصدیق اور دوسری طرف ان میں تحریف کا اقرار، تو اس سے ایک مخمصے میں انسان پڑتا ہے۔ تو اس کا ابتدائی حل یہ ہے کہ مصدق کا معنی سچ کر دکھانا، سچ کر دکھانا، اور سچ کر دکھانے سے مراد یہاں پر یہ ہے
کہ انبیاء سابقین میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کلام نازل کیا، اس کلام میں آنے والے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والے کلام کے بارے میں پیشین گوئیاں تھیں۔ امتوں کو اللہ تعالیٰ قبل از وقت بتاتے رہے کہ ابد کا آخری ہمیشہ رہنے والا دین کلام قرآن نازل ہونے والا ہے، اور وہ جب نازل ہو تو تمام اقوام عالم اس پر ایمان لائیں۔ تو ابتدائی طور پر ہم مصدق کا معنی کرتے ہیں کہ جو آلریڈی تمہارے پاس پیشین گوئیاں ہیں، اس قرآن کے ظہور سے ان کا سچا ہونا ثابت ہو گیا۔ اب اگر مسیح علیہ السلام پیشین گوئی کریں کہ میرے بعد ایک اس شان کا نبی اور اس شان کا کلام آنے والا ہے، اور وہ نہ آئے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ مسیح علیہ السلام کی نبوت اور رسالت جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ ان اوصاف کا حامل کلام اور صاحب کلام یعنی پیغمبر آ جائے گا تو ان کی جو اتھینٹسٹی ہے، رسالت ہے، نبوت ہے، وہ اسٹیبلش ہو جائے گی۔ تو مصدق لما معکم کا معنی ہے سچا کر دکھانے والا ان پیشین گوئیوں کو جو تمہارے ہاں چلی آ رہی ہے۔ صفحہ 9۔ تو اس میں گویا اس وقت یعنی اہل کتاب کے حوالے سے بات تھی رفقائے محترم، اور آج یہ میرے اور آپ کے حوالے سے ہے کہ ہم اللہ کے کلام پر صحیح معنی میں ایمان لائیں۔ ایمان وہ نہیں جو باپ دادا سے ورثے کے طور پر ملے، بلکہ ایمان ایک دریافت ہے رفقائے محترم، دریافت، خود اس کو پانا پڑتا ہے، اس کے لیے اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ مثلا سورہ النساء آیت 136 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النساء آیت نمبر 136، یہ 121 صفحہ ہوگا، 120 آیت 136، یا ایھا الذین آمنو، دیکھیں خطاب کن کو ہے؟ اے وہ لوگوں جو کون ہو؟ آمنو، جو مومن ہو گئے ہو۔ خطاب کن کو ہے؟ مومنوں کو۔ اور آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آمنو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، کہ پس ایمان لاؤ تم اللہ پر، ایمان لاؤ اس کے رسول پر، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رسول پہ نازل کی ہے۔ یعنی کہا کیا خطاب کن کو کیا گیا؟ ایمان والوں کو، مومنوں کو، اور مومنوں ہی کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب ہوا کہ پہلا ایمان نسلی ہے، موروثی ہے، باپ دادا کے گھر میں پیدا ہونے کے حوالے سے وہ مومن ہے، اور دوسرا جو آمنو کا حکم ہے یہ ہے حقیقی معنی، صحیح معنی۔ اور صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ بس اسے مان لیا جائے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب پر یا کلام پر ایمان کا معنی یہ ہوتا ہے رفقائے محترم، قرآن میں یہ سورہ المائدہ کا ایک مقام دیکھیں، صفحہ 139، صفحہ 139۔ یہ پیچھے سے بحث چلی آ رہی ہے، 139 صفحے پر یہ آئی ہے، لیکن بحث 138 سے شروع ہوتی ہے کہ ہم نے تورات کو نازل کیا، اس تورات میں یہ کمالات اور اوصاف تھے، اور انبیاء جو تورات یعنی کلام الہی جن کو یہ ملا تو وہ فیصلے کرتے تھے۔ یہ الفاظ ہیں 138 صفحے پر، یحکم بہ النبیون، کہ اس کتاب پر جو نبی تھے وہ کیا کرتے تھے؟ فیصلے کرتے تھے۔ یحکم بہا یعنی فیصلے کرتے تھے، ایگزیکیوٹ کرتے تھے، اس کے مطابق جوڈیشری کا نظام چلاتے تھے نبی بھی، اور آگے کون؟ الربانیون، علماء حق۔
انبیاء کے وارث، وہ بھی یہ کام کرتے تھے، اور الاحبار اصحاب علم، مربین، تربیت کرنے والے، علم والے، سکسیسرز۔ اور یہ سارا کام بتانے کے بعد یہ آیت رفقائے محترم جو ختم ہوتی ہے 44، وہ دیکھیں کیا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان نہیں لاتا ما انزل اللہ پر وہ کافر ہے۔ ما انزل اللہ پر ایمان نہ لانے والے کو کافر نہیں کہا، بلکہ جو کہا یہ ہے کہ جو ما انزل اللہ کو تو مانے لیکن اسے حکم نہ مانے، اس لیے فیصلہ کو نہ اتھارٹی نہ دے، اس کے مطابق اپنے عقائد و اعمال کو نہ ڈھالے۔ کلام الہی پر ایمان ہے اور وہ اوپر رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے مطابق ہم اپنے عقائد و اعمال کو پرکھتے نہیں ہیں، جانچتے نہیں ہیں، تولتے نہیں ہیں، تو یہ کفر ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کلام الہی پر یہ ہے کہ اس کے مطابق اپنے آپ کو تولا جائے، ماپا جائے، اپنی قدر و قیمت کا معیار کلام الہی کو بنایا جائے، کیونکہ 42-17 سورہ شورى کی آیت 17 میں کلام الہی کو اللہ تعالیٰ نے میزان قرار دیا۔ اس میزان میں ہم نے اپنے آپ کو تولنا ہے، اپنے عقائد کو، اعمال کو، سیرت کو، شخصیت کو تولنا ہے۔ تو یعنی ایمان یہ نہیں کہ ہم مان لیں، بلکہ ایمان یہ ہے کہ ما انزل اللہ کو حکم بنائیں، فیصلہ کون اتھارٹی دے، اس کے مطابق فیصلے کریں، اور سب سے پہلے فیصلے میری اور آپ کی ذات سے متعلق۔ اس کے بعد یہاں کافر قرار دیا ہے، اور ذرا آگے چلیں تو یہ آیت 45 میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ان کو کیا کہا؟ ظالم، یہ ظلم ہے۔ اور آگے اسی صفحے پر آیت 46 میں ان کو فاسق قرار دیا، وہ فرمایا کہ جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ما انزل اللہ کے مطابق، وہ کون ہیں؟ وہ فاسق ہیں۔ آیت 47 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ کلام الہی کی روح سے کون ہے؟ فاسق ہے۔ تو 3 دفعے جو ہیں، شکے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں ان پر نہیں جو ایمان نہیں لاتے، بلکہ ان پر جو ایمان بھی لائیں، ایمان رکھتے ہوں لیکن ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے نہ کریں، اس کے حوالے سے اپنے آپ کو نہ ڈھالیں، اس کو قائم نہ کریں۔ تو جب تک کلام الہی پر جس پر کہ ہمارا ایمان ہے اس کو رفقائے محترم قائم نہ کیا جائے، یعنی اس کے حق اور باطل کا فیصلہ کو مقام نہ دیا جائے اور اس کے مطابق اپنی سیرت کو، شخصیت کو ڈھالا نہ جائے، تو اس وقت ایمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں ہوتا، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہوتی۔ اسی ضمن میں صفحہ 144 پر ایک مقام دیکھتے ہیں ہم، 144 صفحہ سورہ المائدہ، یہ 68 آیت ہے۔ کل، اے رسول آپ ارشاد فرمائیں، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے وہ لوگو جو اپنے آپ کو کتاب والا کہتے ہو، تورات، انجیل، قرآن، کیا فرمایا؟ لستم علی شیء، لستم علی شیء، تمہاری تو اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لستم علی شیء، تمہارا تو اللہ کے ہاں کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہیں کسی حوالے سے مانتے ہی نہیں ہے۔ حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تا آنکہ تم قائم نہ کرو تورات کو، تورات والو اگر تم تورات کو قائم نہیں کرتے، اے اہل انجیل اگر تم انجیل کو قائم نہیں کرتے، اور اے اہل قرآن اگر تم قرآن کو قائم نہیں کرتے، تو لستم علی شیء، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی حیثیت اپنے ہاں تسلیم ہی نہیں کرتے۔
یعنی ہم لاکھ اپنے آپ کو کہتے پھریں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رجسٹر میں ہمارا اندراج نہیں ہوگا۔ یعنی میری بات یہ تھی کہ یہ جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے سورہ البقرہ کی آیت 41 میں کہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، تو اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جی ہم تو اللہ کے کلام کو مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بلکہ اس ماننے سے مراد اس کو حکم ماننا ہے، اسے فیصلہ کن سند اور حیثیت میں تسلیم کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو جس طرح شک لگائی گئی ہے کہ یہ ظالم ہے، تو اس حوالے سے قرآن نے ظالم کن کو قرار دیا اور آج ہم کس طرح اس میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں رفقائے محترم۔ عامت الناس ہی نہیں، علماء بھی قرآن سنانے والے بھی۔ مثلا الجمعہ یہ 62 سورت ہے رفقائے محترم، 62 سورہ 663 صفحہ ہوگا، 663 صفحہ آیت نمبر 5 سورہ الجمعہ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی تمثیل، قرآن مثال دے رہا ہے ان لوگوں کی مثال۔ کن لوگوں کی مثال رفقائے محترم؟ حملوا التوراۃ، جن کو تورات کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اب یہاں پر ہے کہ تورات، اور اب آپ کیا کریں؟ حملوا القرآن، کہ جن کو قرآن کا یعنی اس کی ڈیوٹی دی گئی، اس کی شہادت، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی تبلیغ، اس کی خدمت، اس کی اشاعت روئے زمین پر، اللہ کے کلام کی اشاعت کی خدمت، توفیق، نظام ان کے سپرد کیا گیا۔ حملوا التوراۃ، پھر آگے کیا فرمایا؟ ثم لم یحملوها، لیکن اس قوم نے، گروہ نے، جماعت نے اس ڈیوٹی یا فریضے کو انجام نہ دیا۔ حمل کا معنی کیا ہے؟ اٹھایا نہیں، وہ ذمہ داری اٹھانے والے نہ بنے، انہوں نے اس ذمہ داری کو سمجھا نہیں، اٹھایا نہیں، تو کیا فرمایا؟ کمثل الحمار، اس کے نتیجے میں اب یہ مثالی گدھے بن گئے، انسان نہیں ہے۔ یعنی قرآن حکیم نے دو جانوروں کو رفقائے محترم امتوں کے حوالے سے مثالی قرار دی ہے، یہاں پر گدھا، اور سورہ الاعراف کی آیت 175 میں قلب، کتا۔ حرص و لالچ کے حوالے سے قلب کی عادت، قائدین، اور ماسز کو کیا قرار دیا جاتا ہے؟ کر دیا جاتا ہے گدھوں کی طرح، بے حس، بے شعور، عقل و بصیرت سے محروم۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ ان کی مثال گدھوں کی سی ہے۔ کیسے گدھے رفقائے محترم؟ یحملو اسفارا، جس کی پشت پر گٹھڑیاں لدی ہیں، گدھا ہے اور گدھے کی پشت پر کتابوں کے وہ کتابوں کے، صحیفوں کے انبار لگے ہیں، گھڑیوں کی شکل میں اس کے اوپر رکھا ہے، لیکن اس کو سمجھتا نہیں۔ جب سمجھتا نہیں تو عمل کیا کرے گا؟ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں بئس مثل القوم، بہت توازن سے، اعتدال سے، عدالت سے محروم ہے وہ جماعت کہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرے۔ یعنی اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کی تکذیب قرار دیا ہے، جھٹلانا ہے، فالسیفیکیشن ہے۔ اب آپ کہیں گے، ہم کہیں گے جی ہم نے کہاں اللہ کی آیات کی تکذیب کی ہے؟ تو اس حوالے سے تورات والوں نے کہاں تکذیب کی تھی؟ تورات والے آج بھی کہتے ہیں کہ تورات اللہ کا کلام ہے۔ تکذیب یہ کس طرح ہے؟ اس کی مادی مثال آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ چوک میں کھڑا ہو کر کہتا ہے میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے جو ہر مرض کا علاج ہے، ہر روگ اس سے دور ہو سکتا ہے، ہر بیماری دور ہوتی ہے، اے لوگو اس کو خرید لو، اس نسخے کو کام میں لے آؤ۔ جب یہ منادی کرتا ہے، قریب ہے کہ لوگ خرید لیں،
تو کوئی کہتا ہے یار اس کا تو طبی معائنہ کرایا جائے، اس کا تو میڈیکل چیک اپ کراؤ، اس کے اپنے اندر کا کیا حال ہے، گردوں کا کیا حال ہے، پھیپھڑوں کا کیا حال ہے، ہارٹ کا مسئلہ کیا ہے۔ تو جب اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے تمام اعضائے رئیسہ اور اس کا ہر عضو جو ہے وہ بیمار ہے، ان قریب بس ختم ہوا چاہتا ہے۔ تو اس میڈیکل رپورٹ کے آ جانے کے بعد رفقائے محترم کون اس کا نسخہ خریدے گا؟ یعنی وہ نسخہ 100% صحیح ہو، وہ جدی پشتی ازمائشی ہو نسخہ، لیکن خریدیں گے نہیں، کیونکہ اس کی اپنی جو حالت ہے وہ تصدیق نہیں کر رہی۔ کیونکہ لوگ کہیں گے صاحب اگر واقعی یہ نسخہ صحیح ہے جس طرح یہ کہہ رہا ہے تو اس کی اپنی حالت کیوں صحیح نہیں؟ یہ اس کی اپنی حالت میں ہر وہ بگاڑ، روگ اور بیماری کیوں ہے کہ جس کا کہتا ہے کہ اس کے استعمال سے وہ دور ہو جاتا ہے؟ تو یہ ہے رفقائے محترم وہ صورتحال کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کی تکذیب قرار دی ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ایسی ظالم قوم کبھی بھی منزل مراد تک، ساحل مراد تک نہیں پہنچا کرتی۔ یہ ظلم ہے، یعنی ظلم اور تکذیب جو ہے وہ ماننا، اس معنی میں انکار نہیں ہے کہ ہم مانے نہیں، بلکہ تکذیب یہ ہے، ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کو ہم اللہ کا کلام مانیں اور ماننے کے باوجود اسے اپنی زندگیوں کا امام اور رہنما نہ بنائیں، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق نہ ڈھالیں۔ یہ رفقائے محترم جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت یہ سچویشن، صورتحال یہود میں سر سے پاؤں تک وہ یہود اس میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مثلا ایک مقام دیکھ کر آگے چلتے ہیں، 80 سورہ البقرہ، البقرہ وہ البقرہ سورہ یہ صفحہ 14 ہے غالباً، 15 آیت نمبر 80، یہ ارشاد ہے، یہ 78 آیت میں ہم دیکھیں گے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان یہود میں، اہل کتاب میں اکثریت کن کی ہو گئی؟ امیون کی، اور ان میں کثرت کے ساتھ امیون ہیں۔ امیون کی تعریف یہ کی ہے رفقائے محترم، لا یعلمون الکتاب، کہ انہیں کتاب الہی کا علم نہیں ہے، یعنی ان کے پاس کتاب الہی کا علم نہیں ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ الا امانیہ، کتاب الہی کو تو وہ جانتے نہیں ہیں، کوئی علم نہیں ہے، جاہل ہیں، لیکن الامانیہ، امانیہ امنیہ کی جمع ہے، یعنی قصے، کہانیاں، ہاں جی، وہ کثرت کے ساتھ ہے، روایات ہیں، کہانیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کتاب الہی کا علم نہیں ہے۔ تو جس شخص کے پاس کتاب الہی کا علم نہیں ہے وہ کلام الہی کی روح سے امی ہے۔ منہم امیون، ان میں امی ہیں، لا یعلمون الکتاب، الکتاب کا تو ان کے پاس علم نہیں ہے، الا امانیہ، مگر کہانیاں، قصے، روایات۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ قصے کہانیاں ظنی ہیں، ظنی روایات ہیں، کوئی یقینی نہیں ہے، یعنی ان قصے اور کہانیوں کے بارے میں وہ کچھ نہیں بتا سکتے کہ واقعی جس کی طرف یہ منسوب ہے یقینی طور پر اس نے لکھا تھا، لکھوایا تھا، اس کے ہاں سے یہ اٹیسٹڈ ہو چکا ہے، کوئی ان کے پاس سب کا سب ظنی روایات۔ اور اسی ضمن میں رفقائے محترم یہ 89 آیت دیکھیں البقرہ میں، البقرہ 89 17 صفحہ، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَقَالُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ فرمایا کہ جب ان کے پاس آئی کتاب اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن پاک، جب ان کے پاس اللہ کا کلام آیا جو سچ کر دکھانے والا ہے ان پیشین گوئیوں کو جو ان کے پاس ہیں، اور وہ اس سے قبل، اس کے نزول سے قبل بڑی آرزویں، امیدیں لگا کر بیٹھے تھے
کہ وہ موسیٰ کی پیشین گوئیوں کا مصداق آنے والا ہے، مسیح علیہ السلام کی پیشین گوئیوں کا مصداق آنے والا ہے، فرمایا جب وہ آ گیا ان کے پاس کہ جن کو وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور بس منکرین کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محرومی ہے۔ اور کیوں محرومی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے آگے دیکھیں آیت 91 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ، کہ جو ما انزل اللہ قرآن پاک اللہ نے نازل کیا ہے اس پر حقیقی معنی میں ایمان لاؤ، قالوا، آگے سے جواب دیتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم تو بس ایمان رکھیں گے اسی پر جو ہمارے پاس باپ دادا سے، جو ہمارے فرقے کے پاس ہے۔ یعنی ہر فرقہ اپنی روایات کو، قصوں کو، کہانیوں کو، ائمہ کے اقوال کو اصل مانتا ہے، اور جو اس سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں یکفرون بما وراء، اللہ کا کلام بھی ہو تو اس کا انکار کر دیتا ہے۔ انکار سے برا لازم نہیں کہ وہ کہے کہ اللہ کا کلام، اس کی تعویل کرتا ہے۔ ہمارے ہاں یعنی مبسوط میں یہ لکھا ہے کہ اگر ایک طرف قرآن ہو اور دوسری طرف حدیث، اذا تعارض القرآن والسنہ، جب حدیث اور قرآن میں ٹائی پڑ جائے تو کیا کرو؟ حدیث کو پکڑ لو، کیونکہ حدیث شرع ہے بیان قرآن کی، اور اگر حدیث میں اور قول امام میں ٹائی پڑ جائے تو قول امام کو پکڑ لو، حدیث کو چھوڑ دو، کیونکہ کیا خبر کہ حدیث منسوخ ہے یا ناسخ ہے۔ اگر وہ حدیث صحیح ہوتی تو امام اس کو رد کیوں ترک کرتے؟ تو جب امام نے ترک کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث کا قاموس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور موجود ہے۔ تو نتمسکوا بقول الامام، ہم تو امام کا قول پکڑیں گے مضبوطی کے ساتھ، کیونکہ ہم تو مقلد ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے حدیث کے نام پر قرآن چھڑایا، اور پھر تقلید اور فقہ نے آ کر حدیث کا بھی ختم، اور رہ گیا قول امام، اور قول امام بھی ایک دور تھا، اس کے بعد وہ بھی ختم ہوا، اور اس سے نیچے پھر مولویوں کے فتاوی رہ گئے، بہشتی زیور رشک جیسی کتابیں، اور اللہ کی کتاب بس تلاوت کے لیے رہ گئی ہے، وہ بھی بغیر مفہوم اور معنی کو جانے ہوئے۔ تو یہ تقاضا تھا رفقائے محترم اس وقت اہل کتاب سے، اور آج مجھ سے اور آپ سے یہ مطالبہ بالکل صحیح ہے کہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، آیت 41، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور اے ایمان والو کہیں تم ہی تو اول درجے میں کافر نہ بنو، اول درجے میں تم ہی کافر نہ بنو، یا یہ کہ پہلے مثالی دوسروں کے لیے مثال قائم ہوگی اگر تم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کیڑے نکالو گے، نقص تلاش کرو گے۔ جس طرح کیا کہیں، آپ قرآن کے کمالات بیان کریں تو جھٹ کہیں گے صاحب قرآن میں تو یہ بھی نہیں ہے، قرآن میں تو وہ بھی نہیں ہے، قرآن میں تو یہ نقص کیسے دور ہوگا، یہ فلاں کتاب سے ہوگا۔ تو فرمایا کہ تم سب سے اول درجے میں غیر مسلموں کے سامنے تو قرآن کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور جب قرآن کی اکملیت کا بیان آتا ہے تو قرآن میں تم کیا نقائص اور کمزوریاں تلاشی نہیں کرنے لگتے۔ تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، مت بنو سب سے پہلے تم ہی کتاب الہی کے منکر، اسی میں کیڑے کمزوریاں تلاش کرنے والے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اس کلام الہی کو اونے پونے حیات دنیا کے حصول کے لیے مت بیچو، اس کو ذریعہ نہ بناؤ حصول مفادات دنیوی کا۔ اور اے ایمان والو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اے کتاب والو مت چھپاؤ کلام الہی کو، اور مت لباس پہناؤ حق کو باطل کا، یعنی حق اور باطل کو آپس میں گڑبڑ نہ کرو، حق کو خالص حق رہنے دو، اور حق کے ساتھ جو اپنی روایات کی ملاوٹیں اور آمیزشیں ہیں ان کو اس سے پاک کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ حق کو چھپانا کتنا بڑا جرم ہے۔ حق کو چھپانے سے رفقائے محترم کتمان حق کرنے سے
انسان اللہ کی نظر میں کیا مقام حاصل کر لیتا ہے؟ صرف ایک مقام دیکھتے ہیں، 2:159 اسی سورہ البقرہ میں آیت 159 کہ جب قومیں کلام الہی کو چھپائیں، بیان نہ کریں، ترجمہ نہ کریں، مفہوم نہ بتائیں، اس کو کھول کر نہ بیان کریں، تو پھر وہ اللہ کی نظر میں کیا ان کا مقام ہوتا ہے؟ یہ آیت 159 اور غالباً صفحہ 30 ہوگا، صفحہ 30، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ افراد جو چھپاتے ہیں۔ چھپانے سے مراد یہ بھی ہے کہ اسے کھولیں نہیں، یہ بھی ہے کہ اس کا ترجمہ بیان نہ کریں، مفہوم بیان نہ کریں، اس کے اندر جو حقائق پوشیدہ ہیں ان کے اوپر جو یعنی پردے ہیں وہ ڈالتے چلے جائیں، دبیز پردے۔ تو جو کتمان کریں، چھپائیں اس کو کہ نازل کیا ہم نے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا نازل کیا ہے؟ من البینات، واضح اور دو ٹوک دلائل، کلیئر کٹ، اللہ کا کلام واضح کلیئر کٹ، دلائل کے حوالے سے بھی اور دعووں کے حوالے سے بھی، والہدا اور گائیڈنس، رہنمائی، انفرادی، اجتماعی، معیشت، معاشرت، سیاست، زندگی کے ہر دائرے میں اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈنس نازل کی ہے اسے کھول کر بیان نہ کریں۔ کب یہ جرم کریں رفقائے محترم؟ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جب کہ ہم اپنی اس ہدایت کو کھول کر بیان کر چکے، بینا، ہم نے اس ہدایت کو خوب کھول کر بیان کیا ہے لوگوں کے لیے۔ کہاں بیان کیا کھول کر اللہ نے؟ فی الکتاب، کتاب ہی میں، قرآن ہی میں، یعنی قرآن میں کتاب بھی ہے اور کتاب کی تبیین بھی ہے، الکلام بما تبیین کے ہے، تو اسے وہ چھپاتے ہیں۔ تو اب ان کا مقام کیا ہے رفقائے محترم؟ اولئک یلعنہم اللہ، یہ لوگ، یہ قومیں اللہ کی نظر میں ملعون ہو چکی ہیں۔ ملعون کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ ہمارے ہاں تو لعنت گالی بنا لیا گیا ہے، لیکن لعنت رفقائے محترم کوئی گالی نہیں ہے۔ الغراب اللعین، عربوں کے ہاں یہ جب مثلا باغ میں پھل، فصل میں کسی بھی چیز کا پھل، تو خطرہ ہوتا ہے کہ پرندے وغیرہ آ کر اسے نقصان نہ پہنچائیں، تو کیا کرتے ہیں وہاں ایک فالس کرو، ایک ڈراؤنا ڈھانچہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ جو ڈراؤنا ڈھانچہ ہوتا ہے اس کو عربوں کے ہاں الغراب اللعین کہتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پرندے وغیرہ آ کر اس کے قریب آ کر اس کا کوئی اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، دور رہتے ہیں، تو ان کی غذا اور نشو و نما اور ان کے لیے جو فائدہ مند سامان ہے اس سے وہ محرومی۔ تو لعنت کیا ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے خوشگوار نتائج و ثمرات کا جو وعدہ تھا، کلام الہی کو بیان کرنے سے اور کلام الہی پر چلنے سے اللہ کی رحمتوں کا جو حصول تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتے۔ یلعنہم اللہ کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ وعدہ استخلاف کا، تمکن کا، آلون بننے کا، غالب ہو کر رہنے کا، یہ وعدے ان کے نتائج و ثمرات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور وہ قوتیں، کائناتی قوتیں جو اللہ تعالیٰ کے نظام کو اس کائنات میں لانا چاہتی ہیں، ان کے تعاون سے، نصرت سے، کائناتی قوتوں کے تعاون سے، رفاقت سے بھی وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اس لعنت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے رفقائے محترم؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اس لعنت سے نکلنے کا راستہ کھلا ہے، لیکن اس راستے پر چلنے کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ توبہ، کہ آپ نے اس طرز عمل کو غلط سمجھیں، اس کے غلط ہونے کو تسلیم کریں، اور تسلیم ہی کر لینا کافی نہیں کہ تسبیح کے دانوں پر یعنی توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ تابو و اصلحو، ریکٹیفائی کریں، ریمیڈی کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے طرز عمل کو عملی طور پر تبدیل کریں۔
اور عملی طور پر تبدیل کرنے کی تیسری شرط کیا ہے؟ وَبَيَّنُ، یعنی جہاں پر حقائق چھپاتے چلے آ رہے تھے وہاں بیان کریں، یعنی پبلکلی اناؤنس کریں، پبلکلی اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو امام باندھ کر اس کے بیان کرنے کو اپنا وظیفہ حیات بنا لیں۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو تبھی اللہ تعالیٰ ان کی اس توبہ کو قبول کرے گا، رجوع برحمت ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں حاصل نہیں ہوگی، یعنی رجوع برحمت ہونے کے لیے شرط ہے۔ تو یہ جو رفقائے محترم فرمایا تھا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو چھپاؤ نہیں۔ اللہ کا کلام چراغ ہے، اس چراغ کا مقام ہے کہ اسے تم آگے آگے رکھو تاکہ راستے روشن ہوں اور کھاڑوں اور کھائیوں میں امتیاز ہو اور منزل مراد تک جا پہنچو۔ تو یہ آیت 41 میں تلبسوا الحق، اور آگے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگلی آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اس کے لیے کیا کرو؟ الصلاۃ کو قائم کرو، اور عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ کہ جب الصلاۃ وقت کی قید کے بغیر ہو، وقت کی قید کے بغیر ہو جیسے یہاں، تو یہ قائم مقام ہوتی ہے کل نظام حیات کو قائم کرنا، یعنی پوری کی پوری زندگی کو احکام الہیہ کے مطابق ڈھالنا۔ وآتوا الزکوٰۃ، دوسروں کی نشو و نما کے لیے اپنی بدنی جسمی جانی صلاحیتوں کو وقف کر دینا۔ وارکعوا مع الراکعین، اور یہ عمل جماعتی طور پر کرو، انفرادی طور پر نہیں، اپنے طور پر، بلکہ اس کے لیے ایک مرکزی نظام، مرکز ملت، نظام خلافت، مرکز یعنی امامت کے تحت یہ کام انجام دو، نہ کہ اپنے طور پر۔ فرماتے ہیں اتامرون الناس بالبر، عجیب بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کے کام کی دعوت دیتے ہو، اور وتنسون انفسکم، اور اپنی ذات میں وہ نیکیاں، وہ خوبیاں اور کمالات پیدا نہیں کرتے، کتنی بری بات ہے۔ وانتم تتلون الکتاب، اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم کتاب الہی کی اتباع کرنے والے ہو یا اس کی تلاوت کرنے والے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل و بصیرت کا چراغ جو ہے اسے گل کر چکے ہو؟ کیوں عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور اس مہم، منصوبے اور مشن پر قائم ہونے کے لیے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے مدد طلب کرو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مدد پانے کے لیے کیا کرو؟ بالصبر، اپنے اندر ہمت پیدا کرو، یعنی مستقل مزاجی پیدا کرو، قوت برداشت پیدا کرو۔ صبر کا یہ معنی ہے اپنے آپ کو مستقل مزاج بناؤ، حالات کا مقابلہ کرنے کا عزم بالجزم کرو، اور والصلاۃ، اور صلاۃ کی اقامت کے ساتھ، دعا کے ساتھ اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ، عبدیت کا رشتہ استوار کرو۔ اور بلا شبہ یہ صلاۃ کو قائم کر کے اللہ کے ساتھ جڑنا یہ بہت بھاری ہے۔ الا علی الخاشعین، مگر جو خاشع ہوتے ہیں ان کے لیے اس فریضے سودا برا ہونا کچھ مشکل نہیں۔ خاشعین کون ہوتے ہیں؟ یہاں قرآن فہمی کا ایک اصول سمجھ لیں، جہاں بھی قرآن حکیم کوئی لفظ پراپر ناؤن کے طور پر آئے گا، جس طرح الخاشعین، خاشعین پر ال داخل کر دیا ہے، یہ ال جو ہے یہ انگریزی کا ڈیفینٹ آرٹیکل جس طرح دی ہوتا ہے، دی، دا، تو الخاشعین یہ پراپر ناؤن بن گیا۔ تو جہاں بھی قرآن حکیم نے کسی لفظ کو پراپر کر دیا ہے، آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے، تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بعد میں لازماً قرآن کرتا ہے، اس کی شرح، تفسیر، ڈیفینیشن امت پر نہیں چھوڑتا کہ وہ اجماع سے، تواتر سے جو چاہے کر لے۔ تو یہاں بھی الخاشعین کون ہے؟ بجائے اس کے کہ روایات سے اور مذہبی فرقوں سے پوچھیں بھائی، تو وہ تو ہر ایک گروہ اپنے اوپر اس کا انطباق کرے گا کہ جتنی داڑھی ہو، ایسی پگڑیاں ہوں، ایسی وہ شکلیں اور صورتیں ہوں تو وہ خشوع والے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے خود ہی خشوع کی تعریف فرما دی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون،
خاشع وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اقامت صلاۃ کچھ مشکل نہیں، کہ جنہیں گمان ہو چکا کہ یقیناً ان کے رب سے ملاقات ہونے والی ہے، کہ انہوں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد چھوٹ نہیں جانا، موت پہ زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو صبح زندگی کا آغاز ہے، شام زندگی سے یا موت سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، ابد کی زندگی کا۔ تو وہ یقین کر چکے کہ بلا شبہ انہوں نے اپنے رب کے حضور میں پیش کیا جانا ہے، اور اس پیشی پر یہ کوئی سیر و تفریح تو نہیں ہوگی بلکہ زندگی کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کے بعد رفقا محترم اب دوسرا خطاب شروع ہوتا ہے، اور یہ ہمارے درس کا اصل موضوع ہے۔ اس میں پہلے خطاب میں جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کا مطالبہ تھا، اس کے تقاضے، ان سے عہدہ برا ہونے کی تلقین۔ اب دوسرا حوالہ جو آ رہا ہے یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ یہ وہ دعوت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، کلام ہے کہ جس کے بارے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ان کے صحیفے میں استثناء میں آج بھی وہ پیشین گوئی موجود ہے، اور اس پیشین گوئی کا مصداق آج تک بنی اسرائیل میں آل یعقوب میں نہیں آیا، ان کے ابھی تک وہ انتظار کر رہے ہیں، جبکہ آنے والا آ گیا اور ان کے ساتھ میں انتظار کے سوا کچھ نہیں۔ تو اب یہاں سے اے بنی اسرائیل دوسرا خطاب شروع ہوتا ہے، اور اس میں وہی پہلا کہ میری نعمت جو میں تمہیں عطا کر چکا ہوں اس کی قدر کرو، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ تھی کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ بلا شبہ میں نے اپنے وقت پر تمہیں اقوام عالم پر فضیلت دی۔ یہ نبوت و ملوکیت جس کا المائدہ کی آیت 21 میں ذکر ہے، کہ میں نے تمہیں نبوت عطا کی اور نبوت کے نتیجے میں تمہیں اقتدار، نعمتیں، خلافت، تمکن، یہ چیزیں عطا کی۔ تو اب وہ دوبارہ یعنی اس دعوت پر ایمان لانے سے تمہیں عطا ہو سکتی ہیں، تو ایمان لاؤ اور اس کے حقوق ادا کرو۔ آگے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ قوموں کو رفقا محترم کلام الہی پر چلنے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء یا جن پر ان کا ایمان ہے وہ انہیں مواخذے سے حساب کتاب کے وقت چھڑا لیں گے۔ بس ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں، مواخذہ ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہوا تو کوئی ایسا بھاری مسئلہ نہیں ہوگا، فوراً جن پر ہمارا ایمان ہے وہ ہمیں چھڑا لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے، یعنی وہ جو کرنی والے ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا ہمیں سہارا کافی ہے، ہم ان کا نام لیتے ہیں، اور جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم جائیں گے تو وہ ہمیں بخشوا لیں گے، وہ سامنے آ جائیں گے اور ہماری جگہ پر وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ جب کھڑے ہوں گے تو خود بخود جو ہے نا ہمارا حساب کتاب آسان ہو جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑا جو رفقا محترم شریعت کے خلاف ایک طرح آپ کہہ سکتے ہیں سازش ہے، وہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حساب کتاب کے وقت ہمیں چھڑا لیں گے وہ جو کرنی والے ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جائیں گے۔ مثلا اس میں ہمارے سامنے جو سورہ ہے یہ صفحہ 15 یا غالباً اس میں آیت نمبر 80 میں آپ دیکھیں، 80 میں یہود میں یہ بیماری، اور آج ہمارے اندر بھی، ہم بھی سر سے پاؤں تک اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 80 میں ہے صفحہ 15 پار، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، اور کہا انہوں نے، عقیدہ بنا لیا یہود نے کہ ہرگز نہیں چھوئے گی آگ جہنم کی ہمیں مگر کچھ گنے چنے دن، چند دن کی بات ہے، گنے چنے دن ہے کہ ہم وہاں جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟
بخشوا لیں گے ہمیں، چھڑا لیں گے ہمیں، ہمارا فدیہ دے دیں گے ہمارے اکابر بزرگ۔ فرماتے ہیں اللہ پاک کل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا، کہ اے یہ عقیدہ بنانے والو، کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے تمہیں کوئی گارنٹی مل چکی ہے؟ اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر لیا ہے، معاہدہ کر رکھا ہے، اللہ نے تمہیں اپنا کوئی بیان دے دیا ہے کہ یقیناً ایسا ہوگا؟ ہے کوئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے گارنٹی، شورٹی؟ اگر ایسا ہے فلن یخلف اللہ وعدہ، تو یقیناً اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ لیکن یہ بات نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہ تمہاری جہالت ہے، جہالت ہے، اس جہالت کو تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ تو پھر اللہ کا فیصلہ سنو، آیت 81، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑے گا، کسب سیئۃ، برائیاں کرے گا، اور برائیوں کے یہ عمل اس کی پوری زندگی کو گھیر لے گا، تو پس وہ آگ والے ہیں، اور یہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ کوئی سیرگاہ کے طور پر نہیں ہے، لمبی مدت تک ان کو اپنے اعمال بد کی یہ سزا جو ہے وہ پانا پڑے گی۔ میری بات یہ تھی کہ یہی یہود میں عقیدہ آیا، اور یہی رفقائے محترم مشرکانہ عقیدہ تمام گمراہ قوموں کا مشترکہ ورثہ ہے۔ مثلا یہ ایک مقام دیکھ کر آگے چلتے ہیں، سورہ یونس آیت نمبر 18۔ جن کو قرآن نے مشرک قرار دیا رفقائے محترم، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے منکر نہیں تھے۔ ان کے اندر گڑبڑ کیا تھی؟ یہ سورہ یونس 252 صفحہ 252 صفحہ آیت نمبر 18 فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، انہوں نے معبود پکڑ رکھا ہے اللہ کے ساتھ ساتھ۔ من دون اللہ میں جو ہم ظلم کرتے ہیں ترجموں میں وہ کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر، کسی قوم نے رفقائے محترم اللہ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو غلط راستے پر نہیں ڈالا۔ جو بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے اللہ کو مان کر، اللہ کے ساتھ ساتھ، اللہ تک پہنچنے کا ان کو وسیلہ بنا کر۔ ما لا یضرہم ولا ینفعہم، نہ ان کے ہاتھ میں نفع ہے اور نہ ان کے ہاتھ میں نقصان۔ اور فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ ان اپنے معبودوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں عقیدہ یہ بنا کر بیٹھے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ کیا تھے معبود؟ یہ ہمارے شفیع ہیں، سفارشی ہیں، ہماری ان کے سامنے، ان کے آگے اور ان کی اللہ کے ساتھ۔ اسی کو 39:2 میں سورہ زمر کی آیت نمبر 2 میں فرمایا، وہ کہتے تھے ہم ان کے کیوں وظیفے پڑھتے ہیں، نیازیں دیتے ہیں، مالا جپتے ہیں، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ 39:2، تاکہ یہ ہمیں اللہ کا قرب والا بنا دیں پہلے سے زیادہ۔ مطلوب تو اللہ کا قرب ہے، اللہ کو چھوڑنا تو مقصود نہیں ہے، اللہ کا قرب پانا ہے۔ یہ قرب کے ذرائع ہیں، وسیلے ہیں، ہیلا وسیلہ ہے۔ تو فرمایا وہ کہتے تھے یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اب اللہ پاک فرماتے ہیں قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو یہ کہتا ہے کہ میری ان کے سامنے اور ان کی اللہ کے سامنے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے پوچھو کہ کیا اللہ عاجز ہے؟ وہ نہیں جان سکتا تمہارے حال کو؟ یا یہ اللہ سے بڑھ کر رحیم و کریم ہے کہ اللہ کا فضل و کرم تمہیں سہارا نہیں دے سکتا، اور ان کی سفارش آئے گی تو اللہ اپنا رحم و کرم کرے گا؟ قول کہو ان سے اتنبئون اللہ، کیا علم بتا دینا چاہتے ہو، معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہو اللہ کے کو، اللہ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہو، اور اللہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ وہ ہے جو نہیں جانتا وہ کچھ جو آسمانوں میں اور وہ جو زمین میں ہے؟ کیا اللہ کی معلومات اپنی مخلوق کے بارے میں ناقص ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔
کہ اللہ اپنے بندوں کو، ان کے اعمال کو، احوال کو، کیفیات کو براہ راست نہیں جان سکتا، اور براہ راست بندے اگر اس سے عرض کریں تو وہ ان کی پکار نہیں سنے گا؟ کیا فرمایا؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ بہت بلند ہے، پاک ہے، کس بات سے؟ رفقا میں اما یشرکون، جو یہ شرک کر رہے۔ یہ شرک کیا ہوا؟ شفاعت کا، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو اس انداز میں لیا کہ ہماری ان کے سامنے اور ان کی اللہ کے سامنے۔ تو یہ رفقا محترم بگاڑ کا ایک مستقل باعث تھا۔ تو اس سے امت مسلمہ کو، یعنی اس وقت کی جو تھی، اس وقت نام انہیں اپنا یہود رکھ، ان کو نکالا گیا۔ تو ہم آیت نمبر 48 دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس دن کی باز پرس سے بچانے کا انتظام کرو کہ جس دن کوئی انسانی ذات کسی انسانی ذات کے کام نہ آئے گی، اور نہ وہاں کسی کی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کسی کو کسی کی جگہ پر کھڑا ہونے کی اجازت دی جائے گی، اور نہ کہیں سے کوئی اور مدد مل سکے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم یہ آیت اور اس طرح کی آیتیں جب ہم دیکھتے ہیں تو کہنے والے کیا دیتے ہیں کہ یہ تو اس وقت کے یہود کے حوالے سے ہیں، نصارہ کے حوالے سے ہیں، تم ہمیں خام خواہ ڈراتے ہو اور ہمارا یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، ہمارے ساتھ تو ان کا تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اس غلط فہمی سے نکلنے کے لیے رفقائے محترم ہم اسی سورہ البقرہ کی آیت 254 دیکھتے ہیں۔ 254 سورہ البقرہ اور آیت 254، اور یہ 50 صفحہ، غالباً 50 یا 51 صفحہ 51 254 آیت۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، انفقو، خرچ کرو، کام میں لاؤ، جمع کرو اللہ کے خزانے میں پونجی سرمایہ، جو کچھ کہ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس سے پہلے، من قبل ان یاتیہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ کون سا دن رفقائے محترم؟ قیامت کا یوم۔ اور یہاں ایمان والوں کو خطاب ہے، یا اہل الکتاب نہیں کہا گیا ہے، یہود ہے، نصارہ۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس دن سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ تین چیزیں رفقائے محترم اس دن نہیں ہوں گی۔ نمبر ایک، اس دن اعمال کی جو جزا و سزا ہے یہ خریدی یا بیچی نہیں جا سکے۔ حیات دنیا میں بھی یہی ہے رفقائے محترم، جو دوائی کھائے گا صحت اس کی بحال ہوگی، جو کھانا کھائے گا بھوک اس کی دور ہوگی، جو پانی پیے گا پیاس اس کی دور ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انجیکشن کسی کو لگے اور صحت کسی کی بن جائے۔ ماں کا لاکھ پیار ہو بچے کے ساتھ، وہ دکھ درد میں کیا ہے، وہ اظہار ہمدردی کر سکتی ہے، وہ ڈاکٹر کو لا سکتی ہے، وہ دوائی لا سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوائی ماں پیے اور صحت بچے کی بن جائے، اور بچے کے برعکس ماں کی جو بنی ہوئی صحت ہے وہ بچے کو منتقل ہو جائے۔ تو مادی اعمال کے نتائج و ثمرات بھی نہ چینج ہوتے ہیں، نہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، نہ خرید و فروخت ہوتی ہے۔ یہی حال اخروی اعمال کی ہے، دینی اعمال کی ہے۔ تو فرمایا کہ نہ تو وہاں خرید و فروخت ہوگی، ولا خلہ، اور نہ وہاں پر کیا ہوگا؟ خلہ۔ خلہ کا کیا معنی ہوا؟ دوستیاں، یاریاں۔ دوستیاں اور یاریاں بھی وہاں پروان نہیں چڑھیں گی۔ ولا شفاعہ، اور وہاں شفاعت بھی نہیں۔ اب اگر شفاعت کو مثبت مانیں گے تو پھر کہنے والے کہیں گے خرید و فروخت بھی ہوگی، یاریاں بھی چلیں گی۔ تو تینوں کی رفقہ محترم بیک وقت یعنی نفی کی ہے، خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی، یاریاں بھی نہیں ہوں گی، اور شفاعتیں بھی نہیں ہوں گی۔ اور آگے فرماتے ہیں والکافرون هم الظالمون، اور وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، جو اس حقیقت کا انکار کریں، اس کو تسلیم نہ کریں۔ تو جب اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو اس سے پھر کتاب الہی پر چلنے کا تو امکان ہی نہیں ہے، ظلم ہی ظلم ہوگا۔
عدل، مساوات، اخوت تو قائم ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کرے گا کوئی بھرے گا کوئی، جس طرح آج اب دنیا میں دیکھ رہے ہیں، بالخصوص ہم مسلمانوں میں۔ تو یہ رفقائے محترم پہلا فساد تھا اس وقت بنی اسرائیل میں اور آج میرے اور آپ میں۔ تو اس کو دور کرنے کا آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کیا، تو آج مجھ سے اور آپ سے بھی اللہ کا مطالبہ یہی ہے۔ اس کے بعد رفقائے محترم صفحہ 10 پر اب ہم آیت 49 کو لے رہے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اے آل یعقوب، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں بچا لیا، نجات دی، نکالنا، بچانا۔ کہاں سے نجات دی؟ من آل فرعون، من آل فرعون سے۔ تو اب یہاں سمجھ لیں، آل کا معنی اولاد نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں آل محمد کا لفظ ہے نا درود میں، آل محمد۔ تو آل محمد کے نتیجے میں کہنے والے کہتے ہیں ہم ہیں آل محمد، سید و سادات۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آل رفقائے محترم کسی کا بھی فالوور، کارکن، دست و بازو۔ فرعون کا تو آپ جانتے ہیں کوئی بچہ ہی نہیں تھا، اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اڈاپٹڈ سن بنایا۔ قرۃ عینی، میرے لیے اور تیرے لیے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدہ یعنی فرعون کی بیوی مومنہ کاملہ، جن کا تاریخ میں آسیہ نام ہے، جو نام بھی ہو، مومنہ کاملہ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو اگر ان کا معلوم ہوا کہ ان کی اس معنی میں تو اولاد نہیں تھی، اولاد نرینہ جسے کہتے ہیں۔ تو آل کا کیا معنی ہے؟ ایک کل تقی و نقی فہو عالی، کسی کے نسب العین پر چلنے والا، مشن پر چلنے والا، اس کا دست و بازو بننے والا، وہ اس کی آل میں سے ہوتا ہے۔ آل کا معنی ہے فالوورز، مشن کے ساتھی، رفیق، کسی کا جھنڈا اٹھانے والے، کسی کا نام بلند کرنے والے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم مقامات تو بے شمار ہیں، میں صرف حوالہ مثلا اگر آپ سورہ البقرہ ہی کی آیت 124 دیکھیں گے، جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ امامت کا وعدہ ہوا تھا، تو وہاں کیا فرمایا تھا؟ کیا یہ امامت کا عہد میری ذریت کے ساتھ بھی چلے گا؟ تو کیا فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین۔ یہ عہد امامت ذریت کے ساتھ نہیں ہے، نسل کے ساتھ نہیں ہے، سیڈ کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو کچھ اوصاف پہ ہے۔ لا ینال عہد الظالمین۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم خاص طور پر ایک مقام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 36، 14-36، یہ جو آل لیے پھرتے ہیں، ان کے حوالے سے سورہ ابراہیم آیت نمبر 36، یہ 312 صفحہ غالباً ہوگا، 312۔ سیدنا ابراہیم کی دعا، آیت نمبر 36، 14-36، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان معبودان باطلہ نے بہت سی تیری مخلوق کو گمراہ کر دیا، گمراہ ہو گئے۔ آگے کیا الفاظ ہیں؟ فَمَن تَابِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، بلا شبہ جس نے مجھے فالو کیا، جو میرے پیچھے پیچھے چلا، فَمَن تَابِعَنِي، جو میرے پیچھے پیچھے چلا۔ کس کے پیچھے؟ ابراہیم کے، کہ جو میرے پیچھے چلا، اور پیچھے چلنے سے کیا مراد ہے؟ ابراہیمی جو نسب العین ہے، ابراہیمی اسوہ ہے، جس نے اس کو اپنایا، فَإِنَّهُ مِنِّي، تو وہ مجھ میں سے ہے۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ جو میری ذریت میں، نسل میں، میرے سیڈ سے پیدا وہ میرا ہے،
بلکہ کیا فرمایا جو میرے پیچھے چلے، فمان تابعانی، جو میرے پیچھے چلے، میرے نصب العین پر چلے، میرے مشن کو لے کر چلے، فإنہ منی، تو وہ مجھ میں سے ہے۔ یعنی ابراہیمیت جو ہے وہ نسل کا نام نہیں ہے، سیڈ کا نام نہیں ہے، خون کا نام نہیں ہے، وہ اتباع کا نام ہے۔ تو جو جس کی اتباع کر رہا ہے وہ اس میں سے ہے۔ اگر آپ یا میں ابلیس کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم ابلیس کی ذریت میں سے ہیں، اور اگر ہم انبیاء علیہ السلام سیدنا ابراہیم کے نصب العین پر چل رہے ہیں تو ہم ان میں سے ہیں۔ تو ان میں سے ہونا یا کسی میں سے ہونا نسل سے نہیں ہے، عقیدے سے ہے، عمل سے ہے۔ تو جو جس کا عمل ہے، جس کے مطابق وہ اس میں سے ہے۔ اور اگر نوح کا بیٹا ہے لیکن نوح کی سنت پر نہیں چلتا، طور طریقے پر نہیں چلتا، ان کے عقائد و اعمال کو نہیں اپناتا، تو وہ ان کا نہیں۔ تو آل کا مفہوم ہے رفقائے محترم متبعین، اتباع کرنے والے۔ اس ضمن میں سورہ آل عمران کی آیت 68 کا حوالہ لکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اتباع میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ کو قرار دی ہے، اور پھر آپ پر ایمان لانے والوں کو قرار دیا ہے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، جو ایمان لائے محمد رسول اللہ پر وہ صحیح معنی میں محمدی ہیں، اور جو اس اتباع کر اس نصب العین کی جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں قرآن کی شکل میں، تو وہ دراصل محمد ابراہیم کے سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ تو میری مادہ کا آل کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ ہے، نہ کہ سیڈ یا نسل یا خون کے ساتھ۔ تو یہ خونی رشتہ نہیں ہے، یہ ایمانی اور عقائدی رشتہ ہے۔ آل فرعون آگے فرمایا یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں چن چن کر، ساما یسوموں کا اصل معنی ہوتا ہے جانوروں کو چراگاہ میں لے کر چرانا اور وقت ضرورت ان کو پکڑنا۔ یسومون کا معنی ہے چن چن کر وہ تمہارے لیے عذاب تلاش کرتے تھے۔ اور ایک عذاب یہ تھا یذبحون ابناءکم، یذبحون اولادکم نہیں کہا، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے ابناء کو، اور ابناء کی ضد کیا ہے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور وہ زندہ رکھتے تھے، زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ مراد یہ ہے کہ جو تم میں مردان کار ہوتے تھے، جواں مرد جن میں کوئی ملی قومی غیرت ہوتی تھی، ان کو وہ ذلیل و رسوا کرتے تھے، ذبح کرتے تھے، کورٹ مارشل کرتے تھے۔ اور جو عورتوں کی طرح یعنی ماتحتی، خانہ داری، ہاں جی، اور خدمت اور چاکری، اس کے حوالے سے اپنے آپ کو لے لیتے تھے، ان کو وہ زندہ رہنے کے مواقع اور حالات مہیا کرتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ فی ذالکم سے مراد ذبح ابنا نہیں ہے بلکہ نجات ہے، کہ یہ جو ہم نے تمہیں آزادی اس غلامی سے جو فرعون اور حامان اور قارون کے حوالے سے تھی، اس سے جو ہم نے تمہیں خلاصی دی، استخلاص دیا، نجات دی، اس میں تمہاری نشو و نما کے بڑے امکانات تھے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم قرآن میں یعنی سورہ دخان کی آیت نمبر 25 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے موومنٹ چلائی اور وہ اوج کمال کو پہنچنے لگی، تو وہاں قرآن یہ کہتا ہے، اور یہ اس سے پہلے بھی ہے، مثلا 7 سورہ الاعراف 7:142 پہلے دیکھ لیں، سورہ الاعراف 142، قتل اولاد ہمارا اس وقت کا حوالہ ہے، سورہ آل اعراف آیت 142 صفحہ 201۔ اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، وَإِذْ آیت 141، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، آگے آتا ہے يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہاں آتا ہے
جو زیر بحث مقام تھا زیوا کا، اور یہاں لفظ ہے یقتلون، یقتلون، قتل یقتل و تقتیل، ذلیل کرنا، رسوا کرنا، کسی اجتماع کو پارا پارا کر دینا۔ ابھی ہم قرآن سے اگر چاہیں تو اس کی مثالیں لکھ سکتے ہیں۔ تو یقتلون ابناءکم، وہ جو تمہارے ابناء ملت ہوتے تھے ان کو وہ ذلیل و رسوا کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور جو تمہارے یعنی مردوں میں سے عورتوں کی طرح ماتحتی قبول کر لیتے تھے ان کو وہ زندہ رہنے کا موقع دیتے تھے۔ اور اسی طرح یہ ہاں وہ ابھی وہ آئے گی 33-62، اور اس ضمن میں ایک پچھلا حوالہ ہے 199 صفحہ 199، 127 صفحہ ہے، ایک سو 27 آیت صفحہ 199، اور یہ اس میں ایک اور مسئلہ بھی حل ہوا ہے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی قوم کے جو سردار تھے، عمائدین تھے، وی آئی پی تھے، فرعونی کیبنٹ کے اندر جو ارکان تھے، ان کی پارلیمنٹ کے جو ارکان تھے، انہوں نے کہا، دیکھیں کیا کہا، آتَعْذَرُ مُوسیٰ، کیا تو چھٹی دیتا رہے گا موسیٰ کو، کھلے بندوں، چھوٹ ہے اسے، تو اس کو اسی طرح چھوڑتا رہے گا؟ کیا کس کام کے لیے؟ کہ وہ موسیٰ کو بھی تو نے چھوٹ دیتا رہے گا اور اس کی قوم کو بھی، لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ وہ زمین میں فساد برپا کیے رکھیں۔ یعنی انسانی حقوق کا مطالبہ حاکموں کی نظر میں فساد برپا کرنا ہے۔ مظلوم اپنا حق مانگتا ہے اور حاکم وقت کہتا ہے یہ تو لینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا رہا ہے۔ یعنی انسانی حقوق کا مطالبہ، ہیومن رائٹس کا مطالبہ ہر فرعون کی نظر میں فساد ہے، یہ تو فساد پیدا ہو رہا ہے۔ تو اصلاح یہ ہے کہ مظلوم ظلم میں دبا رہے اور ظلم اور استبداد کا جوا اپنے سر پر قائم رکھے، یہ اصلاح ہے۔ اور اگر اس نے حق مانگ لیا تو یہ فساد ہے، یہ فرعون کا نقطہ نظر۔ اور آگے دیکھیے، وَيَعْذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور تو نے ان کو چھٹی دے دی ہے کہ یہ تجھے بھی چھوڑ دیں، وَآلِهَتَكَ، یہ جو ہمارا تصور ہے کہ فرعون تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں وہ چھوڑے رکھیں تجھے بھی، نہ قدری کریں تیری بھی، وَآلِهَتَكَ، اور تیرے معبودوں کی بھی، تیرے الہوں کی بھی۔ تو گویا فرعون تو خود الہ کا قائل تھا۔ تو اصل یہ تھا کہ فرعون اپنے آپ کو جو الہ السما تھا اس کا نمائندہ اور نائب سمجھتا تھا۔ وہ کہتا زمین پر جس طرح مثلا جاپان کا یا سورج بنسی، یہ ایک دور تھا عناصر پرستی کا انسان پر، کہ جس میں سورج کی اولاد، چاند کی اولاد، الہ السما کی اولاد، تو اس کا اوتار ہونے کا تصور تھا، میں مظہر ہوں تو تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے آلہہ کو بھی۔ تو اس پر فرعون نے کہا قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، ہم ان کے ابناء کو سنقتل، سین دیکھے مستقبل قریب، ان قریب ہم ان کے ابناء کو قتل کریں گے۔ یعنی اگر وہ ماضی میں بھی اس معنی میں ہوتا تو حضرت ہارون تو بڑے تھے فرعون سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو وہ زندہ کیسے رہے؟ اور اگر کوئی آقا اپنے غلاموں کو، ماتحتوں کو فزیکل ختم کرنا شروع کر دے تو ان کی باشد کیسے قائم رہے گی؟ یعنی یہ تو رفقائے محترم جو محکوم ہے، غلام ہے، لیبر ہے، اگر لیبر کلاس نہ رہے گا، ٹرائلنگ ماسز نہیں رہیں گے تو اقتدار قائم کیسے رہے گا؟ دوسرے لفظوں میں آپ دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اگر تو ہمیں انسانی حقوق نہیں دیتا تو مجھے اور میری قوم کو چھوڑ دے کہ ہمارے جہاں سینگ سمائے ہم چلے جائیں، ہمیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دے۔ تو کیا اس نے اجازت دی؟ نہیں دی، تعاقب کیا۔ یعنی تعاقب کا تو غرق ہو گیا لیکن نکلنے کی اجازت نہیں دی۔
تو اگر قتل ہی کرنا ان کا نصب العین تھا تو بڑی اچھی بات تھی، وہ جو تم ہمارے اوپر نکل جاؤ ہم سے، اور وہ خود کہتے ہیں بھی ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولاً تو قتل اس معنی میں نہیں تھا، قتل صرف انہی افراد کا تھا جو ان کی یعنی سیادت کے لیے خطرہ بنتے تھے، سیادت کے لیے، اور اصلاً قتل دراصل ان کے اس حوالے سے کہ ان کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، اور یہ جو قتل بمعنی ذلیل و رسوا کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے جو عرض کیا کہ اس کے لیے قرآن میں ایک دو مقامات ہیں، مثلاً حوالہ لکھ لیں سورہ زاریات 51 سورہ کی آیت نمبر 10 میں ہے قتل الخراسون، قتل الخراسون الذین هم فی غمرۃ ساہون۔ خراسون کا معنی ہے اٹکل پچو، اسپیکولیشن، اسپیکولیشن جو قومیں کریں وہ قتل کر دی جائیں، لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا قتل الخراسون۔ یہ 51 سورہ زاریات اور آیت نمبر 10۔ انہوں نے پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا، قتل الخراسون، ہلاک ہوں گے یا ہوئے ہوں، یعنی ان کو ہلاک کر دیا جائے، یعنی جو اٹکل پچو سے کام لے اس کو پھانسی دے دی جائے۔ یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ جو اٹکل پچو سے کام لے گا وہ ہلاک کر دیا جائے فزیکل، یعنی یہاں قتل بمعنی ذلہ، یعنی اس کے لیے ذلت ہے، ناکامی ہے، نامرادی ہے۔ اٹکل پچو علم کے مقابلے میں آپ کو منزل مراد تک نہیں پہنچاتا، تو قتل یہاں بھی بمعنی ذلت، رسوائی، ناکامی، نامرادی۔ اور اسی طرح قرآن حکیم نے سورہ عبس و تولی، عبس و تولی یہ 80 صورت ہے، 80 صورت، اور اس کی آیت نمبر 17 میں ہے قتل الانسان ما اکفرہ، یہ قتل الانسان ما اکفرہ 80-17۔ تو اس کا بھی ترجمہ کیا، یعنی انسان کو ہلاک کر دو، ہلاک کر دیا جائے، یعنی یہاں بھی انسان کی ناشکری جو ہے، کفر میں آگے بڑھنا جو ہے اس کی ناکامی و نامرادی، کہ جب انسان اقدار وحی کا انکار کرے گا تو وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو کفر بمعنی یعنی قتل بمعنی ذلت، ناکامی، نامرادی، اور اس حوالے سے یہ استعمال اس کا ہوتا ہے۔ اور ایک قتل کا قرآن نے قتل اولاد، یہ تو ابناء کا قتل تھا نا، قرآن حکیم نے قتل اولاد کی اصطلاح بھی استعمال کی ہے، قتل اولاد۔ وہ کس حوالے سے، اس کے لیے ایک مقام دیکھیں سورہ الانعام 6 سورہ آیت نمبر 141، 176 صفحہ ہے۔ قتل اولاد کیا ہے؟ قتل اولاد، قتل اولاد کو قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم، 176 یا 175 سے آخری، قد خسر، ناکام و نامراد ہوئی، خسارے میں مبتلا ہوئی، الذین، وہ قومیں جن نے کیا کیا، قاتلوا، قتل کیا، کس کو، ابنا نہیں کہا، اولادہم، اولاد کو۔ اور قتل اولاد کیا ہے رفقائے محترم؟ صفحان بغیر علم، والد کا اپنی اولاد کو علم سے آراستہ نہ کرنا، اس کو قتل کرنا ہے، زندگی بھر کا قتل۔ قتل کیا ہے؟ صفحان بغیر علم، صفحہ یصفح کا معنی ہوتا ہے پانی بہا دینا، پانی بہت قیمتی چیز ہے،
زندگی کے لیے ممد و معاون ہے، کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں اور زندگی لہلہاتی ہے پانی سے، لیکن اسی پانی کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ تو اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اسے صفی بنانا، اور صفات کیا ہے؟ بغیر علم، انہیں علم کے بغیر رکھنا۔ تو علم زندگی ہے، علم سے محروم کرنا جو ہے، علم اور علم حقیقی، علم کائنات، علم تسخیر فطرت، علم جو صحیفہ فطرت ہے، صحیفہ تنزیل ہے، اس کے علم سے اپنے بچوں کو، اولاد کو آراستہ نہ کرنا، یہ قتل ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اتنی بڑی نعمت جو اولاد ان کو ملی، اس کو علم کے بغیر محروم کر کے انہوں نے کیا کیا؟ افتراء علی اللہ، یہ اللہ پر افتراء باندھا، مفتری ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں قد ضلوا وما كانوا مہتدین، فرمایا کہ ان کا یہ عمل گمراہی ہے، یہ ہے راہ راست سے ہٹ جانا، اور یہ اپنی حقیقی منزل کو اولاد کے حوالے سے نہ پا سکے۔ یہ اولادوں کو علم کے بغیر رکھنا، یہ اس کا منبع کیا ہے، سورس کیا ہے؟ یہ انسانیت میں، عالم انسانیت میں یہ جرم کہاں سے آیا؟ آیت 138 اسی سورہ میں، غالباً 175 صفحہ ہے، 175 صفحہ، آیت 137، 137 وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح جس طرح تمہارے سامنے ہو رہا ہے، خوبصورت کر دیا، زین خوبصورت بنایا، بیوٹیفائی کر دیا، لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بہت سے مشرکوں کے لیے بہت خوبصورت کر دیا۔ کیا قتل خوبصورت دکھایا؟ قتل اولادہم، اولاد کو قتل کر دینا، بھینٹ چڑھانا، یعنی انسان دیوتاؤں کے چوکھٹوں پر اپنے بچوں کو قربان کرتا ہے۔ ہندوؤں کے اندر ستی کی مرض کہ خاوند اگر وہ مر گیا تو اب اس کی بیوی کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، جب اس کی ارتھی نکلے گی تو آگے آگے اس کی بیوی جائے گی، اور جب بیوی جو ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جلا لے گی تو وہ بہت اونچے مقام پر اس کی مڑی کی زیارت کریں گے۔ انگریز نے آ کر اس ستی کی رسم کو بند کیا۔ افسوس مسلمانوں نے اپنے دور حکمرانی میں یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمیں دوسروں کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کرنا چاہیے، تو ہندوؤں کی ستی کی رسم کو ہم نے ختم نہیں کیا۔ بہت افسوس کا مقام ہے، انگریز نے آ کر ہم سے بازی لے لیا، انگریز نے اس کو قانوناً بند کیا، اور اب ہندوستان میں ابھی پچھلے دنوں پھر یہ ہوا ہے، کیونکہ ان کا مذہبی بہت بڑا مقام ہے، تو بیوی کے ساتھ، یعنی خاوند کے ساتھ بیوی بھی دنیا سے چلی جائے، یہ بہت بڑا بھگوان کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ۔ تو مشرکین کے لیے کنہوں نے ان قتل اولاد کو اور قتل ازواج کو خوبصورت کر دکھایا؟ شرکاؤہم، جن کو انہوں نے اللہ کا پارٹنر، حصے دار، شراکت والا بنایا ہے۔ اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں رفقائے محترم؟ لیردوہم، تاکہ وہ اپنے ماننے والوں کو ردی کا سامان، وہ سمجھتے ہیں ہم برہمن زندہ رہنے کے لیے، اور یہ گھٹیا چھوٹی چھوٹی جو شودر اور یہ چھوٹی کاسٹ ہیں یہ ہمارے لیے، تاکہ ان کو بے قیمت کریں۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ نے جو اپنا دین نازل فرمایا تھا اس پر پردے ڈالنے کے لیے، اس میں آمیزش اور ملاوٹیں کرنے کے لیے۔ اللہ کا دین تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر ابن آدم کو مکرم و محترم بنانے کے لیے آیا ہے، تو ذات انسانی کا احترام اور اکرام تو بنیادی تقاضا ہے۔ تو اس بنیادی دین میں احترام آدمیت سے دور کرنے والے جو نظریات ہیں، یہ ابلیس کی، شیطان کی، شرکا کی سازش ہے۔ تو قتل کا یہ مفہوم ہے اولاد کے حوالے سے کہ انہیں علم سے، حکمت سے،
ہاں جی، اور اوصاف حمیدہ سے اور جو احترام آدمیت ہے اس سے ان کو محروم کرنا بھی قرآن حکیم کے حوالے سے قتل ہے۔ تو یہ معنی ہوا کہ وہ ان کے انسانی حقوق جو تھے ان کو وہ ادا کرنے کے روادار نہ تھے۔ اور ایک اور قتل قرآن حکیم نے رکھا ہے رفقائے محترم، اور وہ بھی ہمارے اندر عام ہو چکا ہے۔ سورہ النساء، چوتھی سورہ، ہمارے ہاں جو قرآن حکیم ہے ان کا صفحہ 100 اور آیت نمبر 29، یہ قتل بھی ہم بہت زور شور سے کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، آیت 29 سورہ النساء، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو یہ جو مال، وسائل، اقتصادی وسائل تمہارے پاس ہیں، ان اقتصادی وسائل کو ناجائز ذرائع سے ہڑپ مت کرو۔ یعنی جو مالیاتی وسائل ایک دوسرے کے ہیں ان کو ناجائز ذرائع سے ہڑپ نہ کرو، نہ کھانا، نہ حاصل کرنا۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہر وہ لین دین تجارت میں، ایکسچینج میں، کہ جو فریقین کی باہمی رضامندی سے نہ ہو، وہ حرام ہے۔ رضامندی، اور ایک رضامندی ہے جبر کی۔ جبر کی رضامندی کیا ہے کہ جو ملازمت دینے والا ہے، اپر ہینڈ ہے، وہ اپنی ایک تنظیم قائم کر لیتے ہیں۔ مل مالکان مثلا کہتے ہیں بھی ہم تو مزدور کو اتنا ہی دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے۔ اب یا مزدور بھوکوں مرے یا ان کا ملازم بنے، اور چونکہ وہ ملازم بن جاتے کہتے ہیں یہ تو رضامندی ہے۔ یہ رضامندی نہیں، یہ جبر ہے۔ تو دونوں طرف سے نمائندگان آنے چاہیے، اور حکومت کو اس میں شامل ہونا چاہیے کہ کس کام کی کتنی اجرت، اور اجرت اس معنی میں نہیں ہے، اجرت کم از کم ہر ابن آدم کو اس کی بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو انترازم منکم، باہمی رضامندی سے جو معاہدہ نہ کیا جائے اور باہمی جبر سے اور استحصال سے، ہتھیار لینے سے جو بھی کاروبار کیا جائے، کیا قرآن کہتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ اپنے بھائی بندوں کا قتل ہے۔ یعنی تجارت کے اندر مناپلی جو بنا لی جاتی ہے، اجارہ داریاں جو قائم کر لی جاتی ہیں، قرآن اسے قتل انفس قرار دیتا ہے۔ یا مثلا کہ ملاوٹیں کرنا، جعلی مال بنانا، خوراک کے اندر خاص طور پر، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ اقتصادیات کہ جو رضامندی کا باہمی اصول جو ہے اس کو پامال کرتی ہے، یہ کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ قتل نفس ہے۔ یعنی گویا کہ ملاوٹ کرنے والے، اڈلٹریشن کرنے والے اور اس طرح کے، یہ بھی قاتل ہے۔ قتل وہی نہیں جو کسی کے جسم کو قتل کرتا ہے، اگر اس کے بنیادی جو حقوق انسانی ہیں ان کے اندر جو ڈنڈی مارتا ہے، ان سے جو محروم کرتا ہے، یہ بھی قتل ہے، یہ بھی قاتل ہے۔ سفید پوش، ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے، ان کے لیے بھی عدالتیں قائم ہونا چاہیے، یہاں بھی قانون قصاص آنا چاہیے۔ تو لا تقتلوا انفسکم، اور آگے دیکھیے ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے، تم اللہ کے بندوں کو اس طرح قتل کرتے ہو؟ بلا شبہ اللہ تو اپنے بندوں پر رحیمیت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تم اپنے اللہ کے بھائی بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو ذبح کر رہے ہو، قتل کر رہے ہو، سلو پوائزننگ کر رہے ہو۔ اور دیکھو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو کوئی تم میں سے، یعنی اگر مسلمان ہو کر بھی یہ روش اختیار کرے گا تو یہ ظلم ہے، سرکشی ہے، اور اس کی سزا آگ ہے۔ یعنی عداوت، یعنی نفرتیں، یعنی سول وار، یعنی اگر یہ ہم پروسیس نہیں روکیں گے تو سول وار ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے کیا، اس کے قوانین تو نافذ ہو کر رہیں گے۔ تو یعنی قتل اولاد کا ایک مفہوم ہے اولاد کو
علم اور حکمت سے صحیح تربیت سے محروم کرنا، اور قتل یہ بھی ہے کسی کے معاشی حقوق کو تسلیم نہ کرنا اور بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی نہ کرنا۔ تو اس حوالے سے یعنی ہر فرعون، حامان اور قارون جو ہے وہ مجرم ہوتا ہے، اور یہ جرائم ان میں چلے آ رہے تھے۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ اے آل یعقوب، ہم نے تمہیں فرعون، حامان اور قارون کی غلامی سے نجات دی، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ جو اس میں عام ترجمہ یہ ہے کہ اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ یہ جو بلا کا لفظ ہے رفع مت ہمارے ہاں بلا بمعنی آزمائش، اور یہ بڑا یعنی ظلم ہے اس حوالے سے کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ آزمائش تو رفقا محترم وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہ ہو، ممتحن کو نہیں معلوم ہوتا کہ یعنی کیا ہو یہ آدمی کرے گا یا کیا نہیں کرے گا، تو وہ اس کا ٹیسٹ لیتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو علیم بکل شے ہے، تو جو ذات علیم بکل شے ہے اسے میرا اور آپ کا امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں بلا کہتے ہیں رفقا محترم کسی چیز کے اندر جو پوشیدہ امکانات ہیں ان کی نمود، ایکچولائزیشن۔ جس طرح کہ آم کی گٹھلی آم بننے کا تمام امکانی سلسلہ اپنے اندر ڈورمنٹ حالت میں رکھتی ہے، تو اس کو ایسے سازگار حالات میں لے آنا کہ جس سے اس کے امکانی جو اندر کے امکانات ہیں مضمر ان کی نشو و نما ہو جائے۔ تو وہی یہاں بھی وہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد خود مختار ریاست عطا کی، آزادی و خود مختاری، تاکہ تمہارے اندر پوشیدہ امکانات جو ہیں ان کی صحیح معنی میں ایکچولائزیشن ہو سکے، اور ہر ابن آدم جو ہے خداداد صلاحیتوں کی بھرپور طریقے سے اس کے اندر نشو و نما ہو سکے۔ تو یہ مقصود تھا تمہیں آزادی و خود مختاری عطا کرنے سے۔ اور اسی کو ہم سورہ الاعراف کی آیت 127 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں آزاد خود مختار بنایا تاکہ تمہارا ہر بچہ جو ہے اسی معنی میں امامت کا اہل بن سکے، اور امکانی صلاحیتیں جو امامت کی ہیں ان کی ایکچولائزیشن ہو سکے۔ تو اس طرح رفقا ہم وقت کی مناسبت سے یہ آیت 49 تک پہنچے ہیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز آیت 50 میں جو ہے کہ سمندر یا دریا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھاڑا، 12 راستے بنائے، اور اس طرح کے جو مسائل ہیں آگے چلیں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو وقت کی مناسبت تقسیم تھی اس کے حوالے سے ہم یہاں پہنچے ہیں، تو آگے چلیں گے دم لے کر۔ سوموار کو کل تو انشاءاللہ العزیز اتوار کے 183 قرآن سینٹر میں درس ہوگا، تو شام کا درس نہیں ہوگا، تو سوموار سے ہم آگے چلیں گے۔ تو اس طرح آج کا یہ درس ختم ہوتا ہے۔